اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے پاک پروردگار، اے کل جہاں کے شہنشاہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو عرش عظیم کا مالک ہے اور ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے خالق، ہم روتے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ، اور تو نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ مایوس نہ ہو۔ سو آج کی بابرکت رات ہم تجھ سے مغفرت، توبہ اور معافی کے طلبگار ہیں۔ اگر تو ہمیں معاف فرما دے گا تو یہی ہماری سب سے بڑی خوشی ہے۔ بس الہی، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری روح کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو برکتوں کو روکتے ہیں۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جن سے آفتیں آتی ہیں۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہماری دعاؤں کو رد کرتے ہیں۔ اے معاف کرنے والے مہربان رب، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، ظاہر پوشیدہ، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہم اٹھائے ہوئے ہاتھوں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تیری بخشش اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، تو ہی ہماری امید ہے، تجھی پر ہم توکل کرتے ہیں۔ تو نے ہی ہمیں دینا ہے۔ تیری بارگاہ میں ہم آج کی رات ہاتھ اٹھائے دعا کو ہیں، تجھی سے سوال کرتے ہیں۔ اے بڑے مہربان، اے امیر، اے کریم رب، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو پیار کرتا ہے۔ اپنی رحمت سے ہم سب پر رحم فرما، اپنی بخشش کے ساتھ ہم سب کو بخش دے، ہم سب کے عافیت میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، اپنے حلال رزق سے ہم سب کو بہترین رزق عطا فرما، ہمیں دوزخ کی آگ سے دور رکھ اور جنت میں سکونت عطا فرما۔ اے رب، ہمیں تقدیر کی آفتوں سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہمارے خاندانوں کو تباہ ہونے سے محفوظ رکھنا، ہمیں بے چینی اور اضطراب سے بچانا۔ اے اللہ پاک، ہمیں روح کا سکون عطا کر، ہمیں ذہنی اور قلبی سکون عطا کر، ہمارے تمام معاملات کو آسان کر دے، ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما۔ یا الہی، ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے کہ جس سے ہمارا دل خوشی سے لبریز ہو جائے۔ تو ہماری تمناؤں کو پورا فرما دے، ہمارے تمام معاملات آسان کر دے، ہمیں ہماری منزلوں تک لے جانے والے راستے کھول دے اور کامیابی ہمارے قدموں میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک، تو وہ ہے جس نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو نے موسیٰ کو حمایت کی فرعون کے آگے، جو کہتا تھا وہ رب ہے۔ تو نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی جس طرح کوئی اور نہیں کرتا۔ تو نے یونس کو اندھیروں سے اور یوسف کو گڑھے سے نکالا۔ تو نے درختوں اور پتھروں کو بغیر جان اور دل کے تیری تسبیح کرنا سکھایا۔ تو وہ ہے مالک جس کو نوح نے پکارا اور تو نے اس کا جواب دیا۔ اے وہ جس نے ایوب سے مصیبت کو اس کی مصیبت سے دور کیا، اور تو نے یعقوب سے اس کی تکلیف سنی اور یوسف کو
اس کے بھائی سے واپس ملایا۔ غرض اللہ پاک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ کوئی طاقت یا طاقتور نہیں سوائے تیرے۔ تو سب سے اعلیٰ اور عظیم رب ہے۔ اللہ، تجھے ہر چیز کا پورا علم اور اختیار ہے۔ ہم اپنے تمام معاملات تجھے سونپتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہترین وکیل بن جا۔ اللہ پاک، تو ہمارے تمام معاملات کو سنبھال لے۔ ہمارے معاملات کو ہمارے لیے ترتیب دے، کیونکہ ہم ٹھیک سے نہیں چلا سکتے۔ اے اللہ، جہاں بھی تقدیر بدلے ہم پر رحم فرمانا۔ جب نفس اور روح الجھن میں ہو تو ہمارے لیے نیکی کو آسان فرمانا۔ ہمارے قدم جہاں بھی چلے ایمان کے ساتھ ہمارے راستوں کو روشن کر دینا۔ جب ہماری طاقت ختم ہو جائے تو ہمیں مضبوطی عطا کرنا، اور جس دن آسمان ختم ہو جائے تو ہمیں خوف سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، ہم پر پڑے ہوئے بوجھ کو ہلکا کر دے، ہمارے تمام خواب پورے کر دے۔ اگر ہم ٹھوکر کھائیں تو ہمیں سہارا دینا، اگر ہمیں پستیوں میں کھو جائیں تو ہماری رہنمائی کرنا۔ ہمیں عطا فرمانا مالک، مایوس نہ کرنا۔ ہمارے قرض کے بوجھ کو ختم کر دینا۔ اے اللہ، ہم دوسروں کے سامنے کمزور ہو گئے ہیں، ہمیں مضبوط کر دے۔ اے اللہ پاک، اگر ہماری روزی آسمان پر ہے تو اتار دے، اگر زمین پر ہے تو نکال دے۔ اگر وہ دور ہے تو قریب کر دے، اگر قریب ہے تو ہماری روزی ہم پر آسان کر دے۔ اگر تھوڑی ہے تو زیادہ کر دے، اگر زیادہ ہے تو ہمارے لیے ہماری روزی میں برکت ڈال دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ایسا محفوظ گھر عطا فرما جس میں راز فاش نہ ہو، جس میں کبھی خیر و بھلائی اور برکت ختم نہ ہو، جس کی چمک کبھی مدھم نہ ہو، جس کا راستہ کبھی روکا نہ جائے، جس میں سختیاں نہ رنگے اور جس پر مصیبتوں کا بوجھ نہ ہو۔ یا اللہ، ہمارا ایسا گھر ہو جس میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے، جس میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ یا اللہ پاک، ہمارے گھروں کے دروازے کبھی کسی فقیر، سائل یا مانگنے والوں کے سامنے بند نہ ہو۔ نفرت کرنے والوں کو ہمارے گھروں سے دور فرما۔ ہمارے گھروں سے وہ آوازیں نکلے جو قرآن کی تلاوت کرتی ہو، اللہ تیرا ذکر کرتی ہو، جس میں قیام کرتے ہوئے راتیں گزرتی ہو، جس میں دعائیں پکاری جاتی ہو، اللہ تجھے پکارا جاتا ہو۔ اے اللہ پاک، ہمارے گھروں کو شیطان کے شر وسوسوں سے محفوظ رکھنا۔ ہمارے گھر اور گھر والوں کو حسد بھری نظروں سے دور رکھنا، نفرت بھرے دل والوں سے اور منافقوں کی رشتہ داری سے دور رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہمارے گھروں کو غداروں سے، دو چہرے والوں سے، دو زبانوں والی سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ یا الہی، کوئی بھی چیز آسان نہیں جب تک کہ تو اسے آسان نہ کر دے۔ بس اللہ پاک ہمارے غموں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو ہم پر آسان کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں وہ غم نہ دے جو ہمیں پریشان کرے،
نہ ایسی فکریں دے جو ہماری آنکھوں سے نیند چھین لے۔ ہمیں ایسی خواہشات سے محروم نہ رکھنا جو ہمارے دل کی خوشی کا سبب ہو۔ الہی ہمیں ایسی توبہ عطا فرما جو ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، ایسی خوشیاں عطا فرما جو ہمارے غموں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک، ہم ایسے اعمال کریں جو تجھے ہم سے راضی کر لے۔ یا اللہ ہمارے حالات کو درست اور زندگیوں کو خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ہمارے دعاؤں کا جواب، اچھے حالات، بہترین جوڑ، بہترین اولاد، اچھی کارکردگی اور بہترین نعمتیں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں برے دنوں اور برے وقت سے اپنے پناہ میں رکھنا، ہمیں برے پڑوسی اور برے دوست سے اپنی امان میں رکھنا۔ یا اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنا، ہمیں کبھی کسی کے حوالے نہ کرنا، کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ ہمارے لیے بس تو ہی کافی ہے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ ہونے والے ظلموں میں تو ہی کافی ہے، تو ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک، ان لوگوں میں جنہوں نے ہمیں ذلیل کیا، ہمیں تکلیف دینے والوں کے لیے تو ہی کافی ہے، ہمیں نیچا دکھانے والوں کے لیے تو ہی کافی ہے، ہم پر ظلم کرنے والوں کے لیے بھی تو ہی کافی ہے۔ اے اللہ پاک، بے شک تو ہی بہترین کارساز اور انصاف کرنے والا ہے۔